السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے دوستو، آپ کے لیے سبق آموز کہانیاں، لطیفے اور پیاری پیاری نظمیں لے کر حاضر ہے انس شفیق اور اویس اختر۔ اس کے علاوہ آپ کے خطوط کا تذکرہ بھی اس کیسٹ میں آپ کو سنائیں گے۔ اویس بھائی، یہ ہوئی نا بات، سنا ہے لال بجکر صاحب خود خطوط کے جوابات دیں گے۔ کیوں نہیں؟ کیا تم نے دادا جان کی جاسوسی میں نہیں سنا؟ ہاں یاد آ گیا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن دوست، میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ کوئی بات نہیں، اب لکھ لو خط۔ ارے ہمارے پیارے پیارے دوست کیسٹ کے انتظار میں ہیں، جلدی سے بتاؤ اس دفعہ کیسٹ میں ان کو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ پیارے پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ تلاوت اور پھر ایک خوبصورت سی حمد کے بعد آپ سنیں گے صحابہ کرام کے جنگی مار کے، جس کا وعدہ آپ سے دادا جان نے کیا تھا۔ اس کے بعد گڈو میاں ایک اچھی سی نظم سنائیں گے اور پھر انوکھی سزا۔ انوکھی سزا کے بعد مزیدار لطیفہ چراغ کا جن اور ایک خوبصورت اصلاحی نظم امی امی پردہ کر لیں۔ پھر آپ سنیں گے ٹاور کی تباہی کی تیسری قسط۔ یہ تھی ہماری 5ویں کیسٹ کہانی۔ اویس بھائی، کیا خیال ہے اب ابتدا کریں؟ کیوں نہیں، تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت سی سزا دینے والا، سزا دینے والا، سزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا،
وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ وہی تو ہے مدحہ سرائی میں اطہر، وہی تو ہے مدحہ سرائی میں آصف، تیرے قلم کو چلا دینے والا، تیرے قلم کو چلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ انس بھائی کیا خوبصورت ہم تھی، مزہ ہی آ گیا۔ دوست، ہم اور خوبصورت نہ ہو،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے تو اللہ کی تعریف بھی خوبصورت ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ پڑھنے والے نے بھی کمال کر دیا ہے۔ ویسے پڑھنے والے کون ہیں؟ ان کا نام محمد آصف رشیدی ہے۔ ان کی حمد اور نعتوں کا مجموعہ آئینہ محبت کے نام سے MIS اسٹوڈیو والوں نے شائع کیا ہے۔ میں تو پہلی فرصت میں کیسٹ بھی حاصل کروں گا۔ اب میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے جنگی مارکے سنائے جائیں، تو پھر آئیے سنتے ہیں دادا جان کی باتیں۔ صحابہ کرام کے جنگی مارکے۔ ارے گھنٹی بجانے کے انداز سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دادا جان نے بجائی ہو۔ اچھا تم اپنے خیال کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جاؤ جا کر دروازہ کھولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو عدیل بیٹا؟ دادا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بیٹا بالکل ٹھیک ہوں۔ بچوں، اس مرتبہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا دادا جان؟ بھائی، پچھلی ملاقات میں ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیوں کے بارے میں تمہیں بتائیں گے۔ اتفاق سے ہم بازار سے گزر رہے تھے کہ ہماری نظر MIS کیسٹ کہانی کے اسٹال پر رکھی ایک کیسٹ پر پڑی، جس کا عنوان تھا صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیاں۔ ہم نے فوراً وہ کیسٹ خریدی اور اپنے بچوں کے لیے لے آئے۔ دادا جان زندہ باد، دادا جان زندہ باد۔ اچھا بیٹا، اب تم ایسا کرو کہ ٹیپ ریکارڈر لے آؤ تاکہ ہم صحابہ کرام کی گوریلا کارروائیاں مل کر سن سکیں۔ دادا جان میرے پاس ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ لاؤ عدیل بیٹا، میں اس میں کیسٹ لگا دوں۔ یہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ ان یہودیوں میں ایک عورت جس کا نام عاصمہ تھا بہت جری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرعام گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی دوران تاریخ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور دشمنان اسلام حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام سے نہیں لوٹے تھے کہ اس عورت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے۔ اشعار کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام میں غیرت و حمیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر بن عدی نے پکا ارادہ کیا کہ اس عورت کو ضرور سبق سکھاؤں گا۔ چنانچہ 26 رمضان المبارک کی تاریک رات کو یہ صحابی ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لے کر نکلے۔ ہر طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ یہ صحابی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچ گئے اور پھر بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو گئے۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا، لیکن ان صحابی کے لیے روشنی اور تاریکی برابر تھی، کیونکہ یہ صحابی نابینا تھے۔ اس عورت کے مل جانے پر بڑی پھرتی سے تلوار اس کے ناپاک جسم پر رکھ کر اس زور سے دوائی کے دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ اس کامیاب گوریلا کارروائی کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عمیر واپس پلٹے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری کارروائی کا حال بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا: اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر بن عدی، یعنی اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ اس کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ قرقۃ القدر کا واقعہ پیش آیا، اور شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عفق کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو عفق مذہباً یہودی تھا،
120 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور لوگوں کو